الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وقال تعالى في موضع آخر: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اس کے اندر انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل طریقے سے رہنمائی موجود ہے، اس کا تعلق چاہے دین سے ہو یا دنیا سے ہو۔ اسلام کے اندر جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، صحابہ کرام کے منہج کو اور ان کے طریقے کو جس طرح سے اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، بے شمار قرآن اور حدیث کے اندر اس کے لیے آپ کو ثبوت اور دلائل مل جائیں گے۔ اور ایک بہت بڑا گروہ اور طبقہ اسلام کے اندر ایسا رہا ہمیشہ سے جو اسی منہج پر عمل پیرا رہا، لیکن بہت ساری جماعتیں، بہت سارے گروہ اس منہج سے زیادہ حق سے ہٹتے رہے، بھٹکتے رہے۔ ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان تمام باطل افکار کے حامل گروہوں اور فرقوں کو ایکسپوز کرتے رہیں، اور جو زیادہ حق ہے، زیادہ راہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس کی وضاحت کرتے رہیں، اسلام کے حقیقی چہرے کو سامنے لاتے رہیں۔ اور جو لوگ اس کے چہرے کو گندلا کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں اپنے باطل افکار کے ذریعے سے، اپنے خفیہ ایجنڈوں کے ذریعے سے، انہیں بھی ہم لوگوں کے سامنے بتاتے رہیں۔ مرور زمانہ کے ساتھ جس طرح بہت سارے باطل افکار کے حامل جماعت اور گروہیں پیدا ہوئی، موجودہ دور میں بھی اس طرح سے اپنے مختلف ایجنڈوں کے ساتھ جماعتیں اور جمعیتیں پیدا ہوئی ہیں، تنظیمیں پیدا ہوئی ہیں۔ انہی میں سے جیسا کہ بتایا گیا، اخوان المسلمین کی جماعت ہے جسے 1928 کے اندر حسن بنا کے ذریعے سے قائم کیا گیا۔ کس کس طرح کی شخصیتوں کو انہوں نے اپنا اسوہ اور نمونہ بنایا، آئیڈیل بنا، اس پر مفصل گفتگو ہوئی، ان کی زندگی پر، اور اسی طرح سے جماعت کے ابتدائی حالات پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے ان کی زندگی کے بارے میں اور اسی طرح سے ان کے افکار کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے صوفیوں کا طریقہ، جو خرافاتی اور باطل طریقے سارے ہوتے ہیں، ان کو اپنا رکھا تھا۔ دین کے نام پہ، دعوت دین کے نام پہ، تبلیغ کے نام پہ جمعیت اور جماعت بنانے والا، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا، اگر اس کا عقیدہ باطل رہے گا، اس کے افکار اور نظریات باطل رہیں گے، وہ کون سا دین کا کام کرے گا؟ وہ کون سی کامیابی حاصل کرے گا؟ بھیڑ جمع کر لے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابلیس شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے، باطل راستوں ہی کی طرف وہ لے جاتا ہے لوگوں کو۔ وہ بھیڑ دکھاتا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی جماعت ہے، اگر حق نہ ہوتی تو یہ کیسے قائم رہتی؟ کیسے اتنے لوگ اکٹھا ہوتے؟ کیا سارے لوگ جاہل ہیں؟ کیا سارے لوگ بیوقوف ہیں؟ کیا سارے لوگ پاگل ہیں؟ باطل افکار کے حاملین، باطل عقیدے کے حاملین پروپیگنڈوں کے ذریعے سے
بھیڑ جمع کرتے ہیں، تقریروں کے ذریعے سے، جلسے جلوسوں کے ذریعے سے بھیڑ جمع کرتے ہیں، لیکن حق کی پہچان کیسے ہوتی ہے اس کو جانچا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، کتاب و سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ اور منہج ہے۔ ہم دیکھیں گے کتاب و سنت میں یہ طریقہ موجود ہے یا نہیں، یہ عقیدہ، یہ افکار کیا کتاب و سنت کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی کوئی نظیر ہے، کوئی مثال ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے اس طریقے کو اختیار کیا؟ یہ افکار اور عقائد کیا ان کے اندر پائے جاتے تھے؟ کیونکہ یہ سارا کام دین کے نام پہ کیا جاتا ہے، اور دین کے نام پر اگر کوئی سامنے کوئی چیز لائے آپ کے، تو آپ ضرور اس کو کتاب و سنت کی کسوٹی پہ پرکھیں، صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے عمل سے دیکھیں کہ انہوں نے اس کو کر کے دکھایا نہیں دکھایا۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ آج ہم ان کے حسن بننا کے جو تصوفانہ افکار تھے ان کا ہم ذکر کریں گے، ان پر ہم گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کتاب و سنت کے مطابق کیا ان کا عمل تھا یا اس سے ہٹ کر تھا، اور اگر ہٹ کے تھا تو کون سا اسلام کا کام کر رہے تھے، دین کا کام کر رہے تھے، یا اس جمعیت اور جماعت کے پیچھے، ان تنظیموں کے پیچھے، ان خفیہ ایجنڈوں کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا، کچھ اور مقاصد تھے۔ ان سب کو ایکسپوز کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ضروری، اور یہ میں پہلے بات بتا دیتا ہوں، کہ افریقہ کے اندر، چاہے وہ مصر ہو، لیبیا ہو، ٹیونس ہو، الجزائر ہو، مراکش ہو، ان ملکوں کے اندر صوفیوں نے جتنا اسلام کا نقصان پہنچایا، اور جو انگریز، فرانسیسی، پرتگالی، ان لوگوں کا جو استعمار ایک لمبے زمانے تک قائم رہا، انہی لوگوں کی دین ہے۔ ان لوگوں نے پورے طور سے ساتھ دیا انگریزوں کا، وہاں کے مستعمرین کا، وہاں کے سامراجوں کا، جو آج بھی بہت سارے علاقوں پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ صوفیوں نے ساتھ دیا۔ مجاہدین الجزائر کے، مراکش کے، جس وقت فرانس سے لڑائی کر رہے تھے، یہ لوگ غداری کر کے ان کے خیمے میں تھے، فرانسیسیوں کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے وفادار ہیں۔ فرانسیسیوں نے جتنے مزارات بنائے ہوں گے انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا ہوگا، اور اس کی تحفظ کرتے تھے، خانقاہوں کی اور مزاروں کی۔ یہ فرانسیسی، یہ انگریز مصر کے اندر اور دوسرے افریقہ کے ممالک کے اندر خانقاہوں اور مزاروں کی وہ بنا کر کے ان کا تحفظ دیتے تھے، انہیں سرکاری خرچہ دیتے تھے ان میں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ یہ صوفی مجاہدین کے خلاف رپورٹ لکھاتے تھے انگریزی حکومت کے اندر، جس طرح سے ہندوستان کے اندر ہوتا تھا، وہی کام یہ صوفی افریقہ کے اندر کرتے تھے۔ وہاں کے جو مسلمان ہوتے تھے، اہل توحید ہوتے تھے، وہ مجاہدین ان کے خلاف لڑتے تھے، لیکن یہ صوفی کبھی نہیں میدان جنگ میں گئے۔ جس طرح سے کہ یہاں کے جو صوفی تھے ہندوستان کے، ان کو انگریزوں کے فوج میں حضرت خضر علیہ السلام نظر آتے تھے، اور کہتے تھے یہ دیوبندی صوفی کہ ہم کیسے ان کے خلاف لڑائی کریں، جنگ کریں، جن کی فوج میں خضر دکھتے ہیں۔ یہی حال افریقہ میں تھا صوفیوں کا۔ فرانسیسیوں کے ساتھ وہ رہتے تھے اور مجاہدین کی رپورٹ لکھاتے تھے جو ان کے خلاف لڑتے تھے۔ یہ صوفی وہاں پہ وہ اسلام کے خلاف انہوں نے غداری کی ہے، مسلمانوں کے خلاف غداری کی ہے، بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، سامراجوں کو سینکڑوں سال وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ 5 لاکھ صرف الجزائر کے اندر شہید کیے گئے ہیں فرانسیسی حکومت، جابر حکومت کے ذریعے سے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، پیرس کے اندر ایک بہت بڑا میوزیم ہے جس کو کھوپڑی کا میوزیم کہتے ہیں۔ یہ یورپ والے جو بہت بڑے اپنے آپ کو حقوق انسانی کا تحفظ
کرنے والا بتاتے ہیں، آپ جا کر کے دیکھیے پیرس کے اندر 2500 انسانوں کی کھوپڑیاں رکھی ہوئی ہیں صرف الجزائر کے، وہاں کے مجاہدین کے سر کو کاٹ کے لے جاتے تھے وہاں پیرس میں، اور وہاں پہ سجا کے رکھے ہوئے ہیں، آج بھی رکھے ہوئے ہیں۔ 1-2 سال پہلے کی بات ہے، 500 سروں کو انہوں نے واپس کیا ہے ایک سمجھوتے کے تحت۔ اس کے بعد ہوائی جہاز سے انہیں لایا گیا اور ان کے اصلی مقام پر الجزائر کے اندر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ ابھی گزشتہ سال کی بات ہے، پیوستہ سال کی بات ہے، اور باقی ابھی دینے سے انکار کر رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے جو ہے سر وہ لوگ رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا والے جاتے ہیں دیکھتے ہیں، نمبر لکھا ہوا ہے، نام لکھا ہوا ہے، سن لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں لکھی ہوئی کھوپڑی پہ کہ پھلاں بہت بڑا غدار تھا۔ ان مجاہدین کے نام لکھے ہوئے ہیں ان سروں پر، کھوپڑیوں پر، اور آج بھی اس کو وہ لوگ رکھے ہوئے اپنے میوزیم میں سجا کر کے۔ ان درندوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے حقوق انسانی کا تحفظ کرنے والے، اور انہی درندوں کو تحفظ دیتے تھے یہ صوفی، انہی کے خیمے میں بیٹھ کر کے رہتے تھے، اور انہی سے مزارات اور خانقاہ یہ لوگ بنواتے تھے، اور عوام اور پبلک کا پیسہ بٹورتے تھے، اکٹھا کرتے تھے۔ تو یہ صوفی جو ہے کم غدار نہیں تھے، اور یہ حسن بننا یہ سب سے بڑے صوفی تھے، اور جو سب سے بدتر قسم کی جو ہے کا جو سلسلہ تھا اس وقت مصر کے اندر، شاذلی حصافی، اس سلسلے سے یہ جڑے ہوئے تھے، شاذلی اور حصافی سلسلے سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ جاتے تھے کئی دن تک، رات رات ان خانقاہوں میں ریاض کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے، صوفی احوال جیسا احوال اپناتے تھے۔ اس تعلق سے انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر، جو ان کی مشہور کتاب ہے، اخوانیوں کے ہاں اصول کی کتاب سمجھی جاتی ہے، مذکرات الدعوہ والداعیہ، اس کے صفحہ 33 میں یہ خود لکھتے ہیں: وَكُنَّا فِي كَثِيرٍ مِّنْ أَيَّامِ الْجُمَعِ الَّتِي يَتَصَادَفُ أَن نَّقْضِيهَا فِي دَمَنْهُورٍ نَقْتَرِئُ رِحْلَةً لِزِيَارَةِ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ الْقَرِيبِينَ مِن دَمَنْهُورٍ، کہ ہم دمنہور کے اندر اکثر جمعہ کے دن جایا کرتے تھے، اور اس کے قریب میں جو اولیاء کے مزارات ہوتے تھے، ان کی جو خانقاہیں ہوتی تھی، وہیں سے ہم وہاں جایا کرتے تھے اور وہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ حسن بنا نے بہت سارے صوفیوں کی اوراد اور وظائف کو اپنا رکھا تھا، اور اس کی دعوت دیتے تھے، جنہیں ایک جگہ اپنی کتاب المناجات کا باب قائم کیا ہے، اس کے اندر ان سب اوراد اور وظائف کو نقل کیا ہے۔ بہت سے ایسے اوراد و وظائف ہیں جس کا مفہوم اور معنی کچھ بھی نہیں ہے، آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، ہر لفظ سے وہ الگ الگ اپنا مراد لیتے ہیں، لکھا ہے کچھ اور مراد لیتے ہیں کچھ۔ ان میں سے آپ دیکھیں کہ اکثر نہج البلاغہ سے نقل کیا گیا، وہ نہج البلاغہ جو شیعوں رافضیوں کا ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے بہت ساری باتیں غلط سلط لکھ ڈالی ہیں، اور یہ انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ یہ سیدنا علی کے جو ہے خطابات ہیں، ان کی تقریریں ہیں، ان کے جو ہے خطبے ہیں، ان سب کو نقل کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حدیث 550 سے کم حدیثیں مروی ہیں، جن کو 10-20 صفحے میں جمع کیا جا سکتا ہے، 1000 صفحے سے زیادہ پر مشتمل یہ کتاب ہے، اس کو جو ہے جمع کر دیا گیا ہے، شیعوں نے رافضیوں نے جمع کیا ہے، اور جس کی شرح لکھ دی ہے ان کے شیخ نے، شیخ محمد عبدہ نے جس کی شرح لکھ دی ہے، رافضیوں کی کتاب ہے، انہوں نے جھوٹی روایتیں سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے جمع کر دیا، اور شیخ محمد عبدہ جو حسن بنا کے شیخ ہیں، انہوں نے اس کی شرح کی ہے، کئی جلدوں میں شرح کر دی ہے، وہیں سے سب نقل کیا ہے حسن بنا نے اپنی کتاب کے اندر، کتاب المناجات کے اندر۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا معنی ہے اس کا، کیا مراد لیا جا رہا ہے۔ ایسے اوراد اور وظائف ہیں، اس کو دہراتے تھے، اس کو پڑھتے تھے بغیر جانے ہوئے کہ کیا اس کا مطلب ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر جس چیز کا معنی مطلب نہ سمجھ میں آئے اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ۔ ایسا بھی نہیں کہ کوئی دوسری زبان ہے، کوئی فارسی زبان ہے، یا کوئی سنسکرت زبان ہے، کوئی لاطینی بھاشا ہے، عربی زبان ہے، عربی پڑھنے والا خود نہیں سمجھ پائے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے، کون سی بات لکھی ہوئی ہے۔ میں ایک ذکر کرتا ہوں، ایک اس میں سے دعا، ایک ورد ذکر کرتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے
کتاب المناجات کے اندر صفحہ نمبر 44 میں اللہم داہ المدہوات دائی الممسوکات جابل القلوب علی فطرتها شقیها و سعیدها اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک علی محمد عبدک و رسولک الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق. اس طرح سے نہ جانے کتنی وردیں اوراد اور وظائف اس کے اندر نقل کر رکھے ہیں جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. جو اوراد، جو وظائف، جو دعائیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں آپ کو سینکڑوں میں مل جائیں گے. سینکڑوں دعائیں آپ کو قرآن سے مل جائیں گی اور سینکڑوں سے زیادہ آپ کو حدیثوں میں مل جائیں گی. ان سب کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے بے ربط بے معنی جو صوفیوں نے بنا رکھا ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کے اندر کفر اور شرک بھرا ہوا ہے، تلسمات سے بھرا ہوا ہے، ان سب کو یہ لوگ اپنی کتابوں میں نقل کر کے اس کو مقدس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ کتاب و سنت کے اندر جو معصور دعائیں ہیں، جو وظائف ہیں، ان کو نقل کر کے ان کے ذریعے سے اپنی کتاب کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے. جاہل صوفیہ کے بے ربط معانی والے الفاظ اور اوراد اور ذکر کو، جس کے اندر کفر اور شرک بھرا ہوا ہے، اس کو نقل کر کے یہ لوگ فخر کرتے ہیں. کتاب المناجات ہے، مذکرات الداع والداعیہ ہے. ان کو اور کوئی حدیث اور کتاب، حدیث کی کوئی کتاب یا اس کی کوئی شرح، قرآن اور اس کی شرحیں اور اس کی تفسیریں پڑھنے کو شیطان جو ہے موقع ہی نہیں دیتا ہے، فرصت ہی نہیں ہے، توفیق ہی نہیں ہے. انہی تمام تلسماتی کتابوں میں یہ پڑے رہتے ہیں. جابر رزق نے اپنی کتاب حسن بنا بے اقلام تلامیذتہ و معاصری ہے، یہ کتاب ہے، انہوں نے دراصل یہ کتاب جو لکھی ہے حسن بنا بے اقلام تلامیذتہ و معاصری ہے، کہ حسن بنا کے بارے میں خود ان کے شاگردوں نے اور ان کے ہم عصروں نے جو باتیں کہی ہیں، انہی کی روشنی میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. ان کی جماعت سے منسلک ان کے شاگردوں نے، ان کے ارکان جماعت نے اور ان کے ہم عصر علماء نے حسن بنا کے جو باتیں کہی ہیں، لکھی ہیں اخباروں میں، اپنی کتابوں میں، انہی کو انہوں نے نقل کیا ہے اور جمع کیا ہے کہ حسن بنا کون تھے اپنے ہی شاگردوں کے زبان میں. اس کے اندر صفحہ 70 میں یہ نقل کرتے ہیں اخوانی میگزین الدعوہ، اس کے حوالے سے 13 فروری 1951 کہتے ہیں کہ حسن بنا کے بھائی عبد الرحمن ان بنا، ان کے ایک بھائی تھے حسن بنا کے عبد الرحمن، ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب عشاء کی نماز ختم ہو جاتی، یہ عبد الرحمن بتا رہے ہیں، تو میرے بھائی یعنی حسن بنا حصافی صوفیوں کی جماعت کے ساتھ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. رات میں ان کا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا تھا. عشاء کے بعد بیٹھتے تھے اور اس کے بعد دل روشن ہو جاتا تھا. کس سے روشن ہو جاتا تھا؟ اللہ کے نور سے. ایک مرتبہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا ذکر کرنے کے لیے. اس وقت اہل ذکر یعنی جو صوفی، حصافی صوفی جو تھے، اہل ذکر کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں تھا. روشنی بالکل نہیں تھی سوائے چراغ کی بتی کے. سناٹے کی رات تھی، دعاؤں اور ذکر و اوراد کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی کہ اچانک روشنی پھوٹتی ہے اور پوری مسجد آسمانی نور سے چھا جاتی ہے. ربانی جلال اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے. وہاں موجود سارے جسمانی وجود مزمحل ہو جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتے ہیں. جسمانی وجود مطلب جو انسان تھے، جو صوفی تھے، سب وصافی صوفی جو تھے، وہ مزمحل ہو جاتے ہیں، یعنی غائب ہو جاتے ہیں. ہر چیز اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے، صرف روحوں کی دنیا ہوتی ہے. جسمانی وجود کھو کر کے سب روحانی دنیا میں چلے جاتے، کوئی کسی کا جسم نہیں دیکھتا ہے. اس وقت ایک میٹھی اور خوش الحان آواز کے ساتھ یہ آواز گونجنے لگتی ہے. ایسے ماحول میں حسن بنا ایسے صوفیانہ اشعار پڑھتے تھے جن سے وحدت الوجود کا پتہ چلتا تھا. اسی طریقے پر بالکل جو ابن عربی اور حلاج کا تھا.
وہ میٹھی آواز کون تھی؟ کون سی تھی؟ وہ حسن بنا کی آواز تھی، انہی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ عالم ارواح میں چلے گئے تھے، جسمانی وجود سارے صوفی کھو بیٹھے تھے۔ اللہ کل وذر الوجود وما ہوا ان کنت مرتادا بلوغ کمال فالکل دون اللہ ان حققتہ عدم علی التفصیل والاجمال، یعنی فالکل عدم دون اللہ ان حققتہ علی التفصیل والاجمال۔ اگر کمال اور انتہا کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہو، یہ جو شعر یہ گنگناتے تھے، جو پڑھتے تھے، اس کا مفہوم دیکھ لیجئے کیا ہے، جو ان کے بھائی خود نقل کر رہے، ان کے معاصر ہے، ان کے بھائی اور ان کے ساتھ وہ بھی جایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے زبانی سنا، اپنے کان سے انہوں نے سنا اور اپنے زبانی نقل کر رہے۔ عربی جو پڑھا انہوں نے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر تم کمال اور انتہا کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو سارے وجود کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ورد کرو، اور اگر آپ نے اس کی حقیقت کو پا لیا تو جان لو کہ اجمالی اور تفصیلی ہر اعتبار سے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فالکل عدم دون اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کچھ ہے وجود کی جتنی شکلیں ہیں سب اللہ، یہ کہنا چاہتے ہیں دراصل اجمالی اور تفصیلی ہر اعتبار سے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر یہی وہ پڑھتے تھے، یعنی جو حلاج اور ابن عربی جیسے زندیق قسم کے صوفی، جو کہا کرتا تھا ابن عربی کہ ہمارے جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسے وحدت الوجودی صوفیوں کا شعر یہ گنگناتے تھے اور اس کی یہ پڑھ کر کے یہ عالم ارواح میں چلے جاتے تھے۔ اس صوفیانہ شعر کا مطلب یہی ہوا کہ ہر چیز اللہ ہے، جسے وحدت الوجود کہا جاتا ہے، جو باطنیہ اور زنادقہ کا عقیدہ ہے، اور جس کے کفریہ ہونے پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ اللہ ایسے باطل عقیدے سے بری اور بالاتر ہے کہ جسمانی اعتبار سے اللہ ہر چیز میں، ایسا کہنا یہ کفر ہے۔ سینکڑوں دلائل سے ثابت ہے قرآن و حدیث کے اندر، الرحمن علی العرش استویٰ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اپنے وجود کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کی حکومت ہے، اس کی سربراہی ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز اس کی نظر میں، ہر بندے کی اپنے وہ مدد کرتا ہے، تمام چیزیں ہیں، اس کی طاقت ہر ایک کو محیط ہے، کوئی چیز اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں، لیکن اللہ تعالی کا وجود ہر چیز میں ہے، نعوذ باللہ، ایسا کہنا کفر ہے۔ ایسا کہیں نہیں ثابت ہے قرآن اور حدیث سے۔ سچ کہا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہ ہم یہود و نصارہ کے کلام کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن بدعقیدہ جہمیہ کے کلام کو بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ مطلب یہ ہے ان کے کہنے کا کہ یہ جو بدعقیدہ قسم کے صوفی جہمیہ قسم کے لوگ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ایسی بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں کہ ان کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اتنا غلط عقیدہ یہود و نصارہ کا نہیں ہے، اتنی بری باتیں یہود و نصارہ نہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوں گے جس طرح کی باتوں کی نسبت یہ بدعقیدہ زنادقہ اور صوفیہ کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ مذکورہ شعر کے بعد یہ جو شعر پڑھا، اللہ قل وذر الوجود وما ہوا ان کنت مرتادا بلوغ کمالی فالکل دون اللہ ان حققتہ عدم علی التفصیل والاجمال۔ اس کے بعد حسن بنا عبد الرحمن البنا نے کہا، کیا ہی عمدہ اور سریلی آواز والا شعر ہے جسے ہم برابر گنگناتے رہتے تھے، اور یہ قصیدہ کس قدر میٹھا ہے جسے ہم محفلوں میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے حسن بنا ملحد صوفی ابن فارس کے اشعار بھی گنگناتے رہتے تھے۔ یہ وہ صوفی ہے جسے وحدت الوجود کے دائیوں میں مانا جاتا ہے، اور سارے ملحد صوفی خود کو اسی کی طرف نسبت کرتے ہیں، ابن فارس
इख्वानी महमूद अब्दुल हलीम कहते हैं हसन बन्ना इब्ने फारिस का ये शेर अक्सर पढ़ा करते थे। वो कौन सा इनका शेर है? वला तकु मिम्मन तय्यसत तुरूसुहु बिहैसु इस्तक़ल्लत अक़लहु वस्तबद्दती फ़इन्ना वराअल अक़ली अम्मा यजिल्लु अन मदारिक गायातिल उक़ूल सलीमती। मतलब क्या इसका? उन लोगों में से ना बनो जिन्हें किताबों ने पागल बना रखा। ये शेर कह रहे अक्सर पढ़ा करते थे हसन बन्ना, ताकि उस पर अमल बाकी रहे, भूल जाए तो ऐसा ना हो कि अमल छूट जाए। उन लोगों में से ना बनो जिन्हें किताबों ने पागल बना रखा है, इस तौर पे कि किताबें उसकी अकल पर जालिमाना कब्जा करके बैठ जाएं। अकल से भी आगे एक ऐसा इल्म है जो तमाम इंसानी अकलों के इदराक से पाक है। ये सूफी जिसे इल्म लदुन्नी कहा करते हैं, ये मुहद्दिसीन का मजाक उड़ाते हैं जो हमेशा किताबों के अंदर काल अल्लाह और काल रसूल लिखते हैं, हर वक्त किताबों का कीड़ा बने रहते हैं, लिखते ही पढ़ते रहते हैं। उनका मजाक उड़ाते हैं सूफी कि ये लोग मुहद्दिसीन क्या है, ये लोग कहते हैं रवा हाज़िल हदीस फलान अन फलान अन फलान अन फलान, और हम लोग क्या कहते हैं हद्दसनी रब्बी अन कल्बी, खलास हमें हदीस मिल गई, अल्लाह ताला ने डायरेक्ट मेरे दिल से रवायत किया। ये बोलते हैं, कहते ये मुहद्दिसीन है, ये कहते हैं रवा हाज़िल हदीस फलान अन फलान अन फलान। कोई हदीस लाते हैं और कहते हैं कि इसको फला से फला ने रवायत किया, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल तक कितने सिलसिलों के बाद पहुंचते हैं, और हम लोग तो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। ये कह करके ये मुहद्दिसीन का मजाक उड़ाते हैं। इस शेर के अंदर भी मुहद्दिसीन का मजाक उड़ाया गया है, अइम्मे किराम का मजाक उड़ाया गया है, जिन्होंने पूरी जिंदगी को खपा दिया इल्म हासिल करने में और उसको जमा और तदवीन करने में, अपने शागिर्दों तक पहुंचाने में। जितने मुहद्दिसीन किराम, अइम्मे इज़ाम और मुहक्किकीन किराम ने खिदमत की है दीन की, लिख करके पढ़ करके अपने दीन इस्लाम को तबलीग करके फैला करके, उन सब का मजाक है इसके अंदर। ये मजाक करेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इधर उधर खानकाहों में मज़ारों में पड़े रहते हैं, इन्हें कुछ काम नहीं होता है, खाते हैं पड़े रहते हैं और इस तरह से पागलपनी में बोलते रहते हैं। तो ये उन्हीं का शेर गुनगुनाते थे। ऐसे ही पागल सबको ये लोग बनाना चाहते हैं, और इसीलिए जो साम्राज्य होती है वो इनको पसंद करती है। आज भी जो जानता है हकीकत में आलम इस्लाम के ताल्लुक से, जिसका मुताला सही से है, वो जानता है कि आज की भी दुनिया जो आदाए इस्लाम है, चाहे वो रूस हो या अमेरिका हो या बरतानिया हो या कोई भी हो, सब लोग इन्हीं सूफिया को पसंद करते हैं। इन्हीं के खर्चों पर सालाना बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं। आप 16 में देखिए कई कॉन्फ्रेंस हुई। चेचेनिया के अंदर रूस का सदर पुतिन ने करवाया, सूफियों को इकट्ठा करके उसने सरबराही के मेहमान खास बना हुआ था, उसी के खर्चे पे हुआ। हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में हुआ उसी साल, बीजेपी ने उसे करवाया, मोदी ने करवाया उसको, और कहा कि यहां समझ में आ रहा है कि किस तरह से पूरी दुनिया के लोग एक हैं। हम ऐसे ही मुसलमानों को चाहते हैं। और वहां चेचनिया के अंदर वो पुतिन उन सूफियों के साथ नाच कर रहा था, सूफी नाच में वो भी शरीक था। ये सूफियों का नाच होता है, उसमें वो भी शरीक था। 2011 के अंदर अमेरिका में हुआ, अमेरिकी हुकूमत की सरपरस्ती में सूफियों की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। तुर्की में हर साल कॉन्फ्रेंस होता है सूफियों का, और इन लोगों की पूरी सरपरस्ती आदाए इस्लाम करते हैं। आखिर क्यों उन्हें मोहब्बत है सूफियों से? इसीलिए वो चाहते हैं कि ये जो तसव्वुफाना जो इस्लाम का ढांचा है इन्होंने जो बना रखा है, जो मुशरिकाना और काफिराना निजाम है तसव्वुफ के अंदर, वही मॉडल इस्लाम का पेश करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये इस्लाम अगर लाओगे तो हम तो खुश रहेंगे, नहीं तो हम लड़ेंगे तुमसे। किताब और सुन्नत का कोई अगर चेहरा दिखाएगा इस्लाम का तो हम उसको नहीं मानेंगे, उसको हम रेडिकल कह देंगे, उसको हम वहाबी बना देंगे, कुछ ना कुछ हम उसको लेबल लगा देंगे तशद्दुद का। ये वाला नहीं चाहिए।
تصوف والا لاؤ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہی چیز ہمارے یہاں بھی ہے، وہی چیز ان کے یہاں بھی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہی سب عقیدہ رکھتے تھے۔ کون؟ حسن بننا رکھتے تھے۔ ابن فارس نے اس شعر کے اندر علم و شریعت جو کہ موروثہ ہے، مسلمانوں کی وراثت ہے، دونوں کی مذمت کی ہے۔ اس نے سارے علوم و شریعت کو محصور کر دیا ہے دلوں سے سیدھا علم حاصل کرنے پر، اور غیب سے۔ اس کا یہی مقصد ہے۔ یہ وحدت الوجود کا منکر وجود باری کے طرز پر قائل تھا۔ اسی طرح سے اس طور پر کہ طبیعت ہی عین خدا ہے، یہ طبیعت کو مانتا تھا۔ اس طرح ساری چیزیں اس کے نزدیک ایک ہو جاتی تھی، جہاں کوئی غیریت باقی نہ رہ جائے۔ وہ ایسا اللہ مانتا ہی نہ تھا جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہو، معاف کرنے والا ہو، بلکہ وہ دعا کرنے والے اور مدعو دونوں کو ایک سمجھتا تھا۔ یہ دعا بھی مانگنے والا اور دینے والا دونوں کو ایک سمجھتا تھا، حتیٰ کہ وہ خالق و مخلوق بھی دونوں کو ایک مانتا تھا، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے اور جسے حسن بننا پڑھا کرتے تھے، گنگنایا کرتے تھے۔ تلقیتہ انی ومنی اخذتہ ونفسی کانت من عطائی ممدتی ولا تحسبن الارض عنی خارجا فما سعد الا داخل فی عبودتی ولولا لم یوجد وجود ولم یکن شہود ولم تعہد وفود بذمتی۔ میں نے اسے خود سے حاصل کیا اور خود ہی اسے لے لیا، اور میرا نفس خود میرا عطا ہے۔ معاملے کو مجھ سے باہر نہ سمجھو، داخل ہی میری عبودیت میں بستا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو کوئی وجود نہ ہوتا، اور نہ کوئی شہود ہوتا، اور نہ ہی کوئی وعدہ اور عہد و پیمان ہوتا۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، جو خود کو عابد اور خود کو معبود مان رہے ہیں، خود کو سائل اور خود کو مسئول مان رہے ہیں، خود کو دینے والا اور خود کو لینے والا مان رہے ہیں۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ تھا۔ ان سے بڑا منکر یہ وجود باری تعالیٰ کے منکر تھے۔ ان کا عقیدہ تھا حسن بننا کا۔ یہی عقیدہ ابن فارس کا، ابن عربی کا، حلاج کا، یہ جو بڑے بڑے زندیق اور کافر جو صوفیہ تھے، انہی کا عقیدہ یہ سموئے ہوئے تھے اپنے اندر۔ آخر لوگوں کو کون سا دین دیں گے، کون سا پیغام لوگوں کے سامنے دیں گے؟ 90 سال سے آخر ان سے کیا ملا مسلمانوں کو، سوائے تشدد، دہشت گردی اور ان تمام چیزوں کے۔ اللہ تعالیٰ ان افکار باطلہ سے مسلمانوں کی نجات دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔